بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ زنا کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ احادیث پاک کے اندر زنا کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ زنا کے فعل سے بعد آتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ دوسری روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں کل قیامت والے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص بوڑھا زانی ہے، دوسرا بادشاہ ہو اور وہ جھوٹا ہو، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تیسرا فقیر ہو اور وہ متکبر ہو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زنا یہ حرام ہے۔ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے یہ ہلکا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بہت ساری احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اے جوانوں تم نکاح کرو، اور جس کے اندر نکاح کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو کم کرنے والا ہے، شہوت کو توڑنے والا ہے۔ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی حلاوت جو ہے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا اور دیگر صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے منع فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کریں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی والدہ کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو وہ زنا کیا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے پھوپھی کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی اب میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے سینے کے اوپر پھیرا اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ طاہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کا گناہ معاف فرما اور اے اللہ اس کے دل کو صاف فرما اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد کہ کبھی بھی وہ نوجوان زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس
کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان جو ہے زبان، یعنی زبان کی حفاظت کی جو گارنٹی دے گا، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دو جو ہے ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زنا سے بچیں اور ان چیزوں سے بچیں جو زنا کی طرف جو ہے لے جانے والی ہیں، یعنی دوائی زنا سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نگاہ کو پاک فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور ہماری شرمگاہوں کو اللہ تعالی پاک فرمائے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔